اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام تک، اس موقع تک کی ہدایت دی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، سیرت مطہرہ ہے، اس کا مطالعہ یہاں کیا۔ جس طرح قرآن مجید ہے کہ اس کے عجائب ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں، حکمتوں کے، نور کے، اسی طرح صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں کی، ان کی زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے حکمت کی۔ یہ بار بار پڑھنے کی اور بار بار سمجھنے کی چیز ہے۔ اس میں آپ جو ساتھی ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے پرسنل کہ ایک تو خود ذاتی طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ اس رمضان سے پہلے کر لیں، اور پھر رمضان میں کہیں نہ کہیں قرآن مجید کے ساتھ اپنا رمضان گزاریں، کیونکہ ہم نے یہاں سمجھنے کی کوشش کی کہ سیرت کی سب سے بہترین کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کے بغیر سیرت سمجھ نہیں آ سکتی، اور سیرت کے بغیر قرآن نہیں سمجھ آ سکتا۔ تو ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور سیرت کو سمجھنے کے لیے ان دونوں کو اکٹھا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیریز سے گزرے ہیں، مختصر صرف 5-6 لیکچرز میں۔ آپ دیکھیں، اس کو پوری آپ سیرت تو نہیں کہہ سکتے، اس کی ہائی لائٹس ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ آپ خود ذاتی طور پر اس کا مطالعہ کیجئے، اپنی کتاب لیجئے، اس کے شروع میں نام لکھیے جس طرح بچپن میں نام لکھتے ہیں، اور پھر آگے اس کو ہائی لائٹ کریں، جو کوئی ذہن میں سوال پیدا ہوں اس کو ایک کاغذ پر لکھیے، کسی سے اس پر مشورہ کیجئے، باقاعدہ اس کو اسٹڈی کیجئے۔ ویسے ہی ایک جسے کہتے ہیں رواں ریڈ نہیں، باقاعدہ اس کو اسٹڈی کیجئے۔ اور پھر رمضان میں کوشش کریں کہ قرآن مجید کے ساتھ کوئی نہ کوئی محفل آپ کی لگے۔ ہمارے لاہور میں جو ہے وہ پورے پاکستان کی طرح مختلف مقامات پر درس قرآن اور دورہ ترمت القرآن کی محفل ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ تراویح میں جتنا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اتنا ہی قرآن مجید ایک مدرس جو ہے وہ رواں ترجمانی اور مختصر تشریح کے ساتھ گزرتا ہے۔ یعنی کہ اگر روز ایک پارہ پڑھا جا رہا ہے تو روزانہ ایک پارے کی مختصر ترجمہ اور تشریح بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ماہ کے اندر پورا قرآن مجید جو ہے وہ سامنے سے گزر جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک جسے کہتے ہیں سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما لے، پہلے سے ہی کوشش کرنے کی نیت فرما لے، کیونکہ ابھی رجب آنے لگا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب رجب آتا ہے تو رمضان کی تیاری کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت فرما دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دیں انشاءاللہ۔ دوسری بات میں نے جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے نا، اس کی زندگی کی اپنی ہی ڈائمینشن ہے۔ بات کو سمجھے، ہم میں سے کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی مرد ہوگا، کوئی عورت ہوگی، مطلب مختلف حیثیتیں ہیں ہماری۔ کوئی بیٹا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی استاد ہے، مختلف حیثیتیں ہیں۔ لیکن ایک حیثیت ہم سب کی کامن ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، پہلی بات۔ دوسری، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تیسری، ہم ایک معاشرے کے فرد ہیں، یہ پاکستانی معاشرہ ہے، ہم اس کے فرد ہیں۔ تو یہ تینوں حیثیتیں اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر جب ہم نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے، بالخصوص مکی دور اور مدنی دور، تو اس میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم نے بہت زیادہ اس پر فوکس کیا ہے کہ افراد کیسے بنتے ہیں، دعوت کیسے دی جاتی ہے، تربیت کیسے کی جاتی ہے، معاشرے کیسے وجود میں آتے ہیں، پھر وہ معاشرے استحکام کیسے پکڑتے ہیں، ان کی معیشت اور سیاست کیسے سدھرتی ہے، پھر بیرونی جو دباؤ ہوتے ہیں اور بیرونی خطرات ہوتے ہیں ان سے کیسے نبرد آزما ہوا جاتا ہے، اور کیسے ریاستیں کھڑی ہوتی ہیں، اس پر ہم نے باتیں کی۔ تو یہ بات ذرا دھیان میں رکھیے کہ یہ جو حیثیت ہے یہ ہم سب کی کامن حیثیت ہے۔ ہم سب کے لیے ایک اچھا معاشرہ موجود ہونا وہ ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہے۔ ہم سب کو اللہ کا اچھا بندہ بننا ہے،
ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا امتی بننا ہے، اور ہم سب کو معاشرے کا ایک بہتر فرد بننا ہے. اور وہ بہتر فرد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو صرف خود بہتر نہیں ہے بلکہ معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو مختصر جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے سیرت سے وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جڑا جائے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. اور قرآن مجید کے ساتھ جڑنے سے انسان اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. قرآن مجید کے ساتھ نماز، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ نماز کے ساتھ بھی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتا ہے، اور سنت کے مطابق پڑھنے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جڑتا ہے. تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں نا، نماز ہے، قرآن مجید ہے، اور بنیادی جو اخلاقیات ہیں، مکی قرآن اور مکی سیرت میں اس پر بڑا زور دیا گیا ہے. تو بنیادی جو اخلاقیات ہیں، بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، ہم سب گھروں اپنے اپنے گھر والے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو آج ہی شروع ہو سکتی ہیں. اس کے لیے کسی قانون پاس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے. صحیح ہے؟ کیا خیال ہے؟ اس کے لیے کسی انقلاب کی باہر ضرورت نہیں ہے. وہ تو ہم نے خود جو ہے وہ صحیح ہونا ہے، جس لمحے ہم نے ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم یہ سٹیپ لینا شروع کریں. اس سے جب ایک بہتر فرد سے بہتر معاشرہ کا جو سفر شروع ہوتا ہے، یہ پھر بڑا سنہری سفر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلی بات کیا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جڑا جائے، نماز کے ساتھ جڑا جائے، اخلاق کے ساتھ جڑا جائے، اور پھر اچھا بن کر دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش کی جائے، دوسروں میں اچھائی پھیلانے کی کوشش کی جائے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے اور اپنی اور دوسروں کی تربیت کے ذریعے، باہمی تربیت کے ذریعے. اور پھر جو بہتر معاشرے کا قیام ہے نا، وہ اصل میں آپ کا میرا اصل گول. میں نے پچھلی کلاس میں اشارہ کیا تھا کہ ہجرت مدینہ کے بعد کے جو کام تھے نا، وہ سب سے زیادہ اہم کام تھے آپ کے میرے لیے. کیونکہ پاکستان میں ایک لحاظ سے آپ یوں سمجھیے ہمیں خطہ ارضی تو مل گیا، اقتدار بھی مل گیا، مسلمانوں کی آبادی بھی مل گئی. انورٹڈ کوماز میں کہوں اگر تو واقعتاً ایک بہت بڑی ہجرت کر کے بھی ہم آئے. اور واقعی ہجرت مدینہ کے بعد اگر کوئی واقعی اللہ کے نام پر ہجرت ہوئی ہے تو یہ بہت بڑی ہجرت ہوئی ہے، کوئی مذاق نہیں تھا. کتنی کتنی قربانیاں کی، لیکن آنے کے بعد جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا. بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیں اس معاشرے کو مدنی معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے. اس لیے میں نے جو مدنی لائف ہے اس کے شروع میں مدنی معاشرے کی جو خصوصیات ہیں اس پر بہت زور دیا. اور آپ سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ مدنی جو معاشرہ تھا، جو ریاست مدینہ تھی، مدینے کے جو ماحول تھا، اس کو اتنا اسٹڈی کیجئے، اتنا اس سے محبت کیجئے کہ آپ آنکھیں بند کریں تو آپ اس دنیا میں پہنچ جائیں. جب اتنی خواہش ان کے بارے میں دل میں پیدا ہو جائے گی نا، پھر آپ کا دل کرے گا کہ آپ آنکھیں کھول لیں تو بھی آپ کو ویسے ہی مول نظر آئے، پھر آپ اس کے لیے کوشش کریں گے. اور وہ معاشرے کے لیے جو کوشش ہے اس کا قرآن مجید میں جو ذکر کیا گیا، وہ ایک آیت پر میں آج کی بات جو ہے وہ اپنی اس اعتبار سے ختم کروں گا. وہ آیت کیا ہے؟ سورۃ آل عمران کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلْتَکُم مِّنکُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ. تم میں سے کوئی ایک تو امت ایسی ہونی چاہیے نا، کوئی ایک گروہ تو ایسا ہونا چاہیے، کوئی ہم مقصد لوگوں کا ایک تو گروپ ہونا چاہیے نا. اندازہ چیک کریں. ویسے تو تم سب کا ہی یہ کام تھا، کنتم خیر امۃ، تم تھی بہترین امت. لیکن اگر پوری امت ایسی نہیں رہی، پورا معاشرہ ایسے نہیں رہا، تو تم میں سے کوئی ایک تو ہونا چاہیے جو یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. معروف کاموں پر، اچھے کاموں پر، اچھے اخلاقی کاموں پر اور شریعت کے احکامات پر ابھارے لوگوں کو. ابھارنا لفظ بڑا خوبصورت ہے امر بالمعروف کے لیے. اور ونہی عن المنکر کا کیا مطلب ہے؟ کہ برائی سے روک کر رکھے، ظلم سے، زیادتی سے روک کر رکھے، نہ خود کرے نہ کسی کو کرنے دے. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. اس کے لیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی بنیاد پر جب دعوت دی تو لوگوں کو اکٹھا کیا، انہیں جوڑا، اسی طرح ہمیں بھی قرآن مجید کی دعوت کے ذریعے لوگوں کو جوڑنے کی اور اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. مختلف جماعتوں کو، مختلف مسالک کو، مختلف رنگوں کے لوگوں کو، مختلف قبیلوں کو، مختلف صوبائیت کے لوگوں کو، مختلف زبانوں کے لوگوں کو، سب کو جوڑنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس عظیم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے. اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہم نے دیکھا کہ پہلے 40 سالہ حیات طیبہ کے نتیجے میں ایک بہترین فرد معاشرے کے سامنے آئے، ایسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم. اگلے 13 سالہ مکی دور کی محنت کے نتیجے میں ایک بہترین معاشرہ لوگوں کے سامنے آ گیا مدینے کا.
اور پھر اگلے مزید 8 سال کی محنت جو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھی، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ایک ریاست قائم ہو گئی. اب وہ ایک بہترین ریاست قائم ہو گئی جو ارد گرد کی جو دوسری ریاستیں ہیں ان میں ایک نمایاں اور ممتاز مقام رکھتی ہے. تو فتح مکہ تک ہم نے پچھلی دفعہ بات سمجھی تھی، یاد ہے نا؟ فتح مکہ کا بیک گراؤنڈ صلح حدیبیہ کیا سارا ہم نے سمجھا تھا، کنٹیکسٹ کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرامن طریقے سے مکے کو فتح کیا. یہ پرامن فتح ہونا مکے کا یہ بہت بڑا ایک معجزہ ہے. تاریخ جو ہے نا، تاریخ دان اس پر حیران ہے کہ یہ ہو کیسے گیا. بہت بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ ہے. لیکن فتوحات تو پہلے بھی ہوتی رہی، اور کریں فتوحات تو پہلے بھی ہوتی رہی. یہ والی فتح تاریخ انسانی میں کبھی نہیں کسی نے دیکھی تھی کہ یوں ایک پوری ترتیب سے تدریج سے لے کر آئے اور پھر کیسے پوری پبلک اوپینین اپنے حق میں کر کے اس پبلک اوپینین کو جب پبلک پریشر میں کنورٹ کیا تو پورے عرب کا ایک بہاؤ سیلاب یوں کیجیے، یوں سمجھیے آپ کہ وہ مکے کی طرف آیا اور مکے کو یہ باور کروایا کہ 1,00,000 کے لوگ تمہارے سامنے ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہتھیار ڈال دو، ظلم چھوڑ دو. اب اس بات کو تسلیم کر لو کہ حق آ گیا ہے اور باطل چلا گیا، اور ان سے ہتھیار پھنکوائے ہیں اور پھر جا الحق وزحق الباطل کہتے ہوئے اندر آئے اور پھر بتوں کو توڑا. ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ بت تو پہلے بھی ٹوٹے تھے ایک دفعہ، یاد ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بت توڑے تھے نا. بڑی اونچی شان ہے ان کی، جب ہم نے ان کا ذکر کیا تھا تو بڑی ان کی شان بیان کی تھی. لیکن وہ بت توڑنے اور ان بت توڑنے میں ذرا فرق ہے. اور کریں ذرا، جس رات ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے ہوں گے تو اس رات کیا ہوا تھا؟ وہ سارے لوگ جب آئے انہوں نے دیکھا نا ہمارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، پھر آگے جو کچھ کیا وہ تو آپ کو پتا ہے. لیکن ذرا آپ خود سوچئے، کیا انہوں نے فوراً سے اپنے بت دوبارہ نئے لا کے نہیں رکھ دیے ہوں گے؟ انہیں ٹوٹے ہوئے بتوں کو ذرا سیدھا سیدھا کر کے رکھ دیا ہوگا کہ ہمارے بت توڑ گئے، ان کو کچھ ہو نہ جائے، یہی ہوگا نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری ایک ترتیب سے تدریج سے منہج سے بہترین نمونہ ہمارے لیے قائم کرتے ہوئے جب آ کر بت توڑے ہیں، اس کے بعد دوبارہ بڑھے ہیں بت ادھر. یہ اصل کارنامہ، اس کو سمجھیے. میں نے کہا نا فتح پہلے بھی ہوئی تھی، بت پہلے بھی ٹوٹے تھے، لیکن یہ کارنامہ تاریخ انسانی میں کبھی نہیں ہوا تھا. پھر آپ فتح مکہ کے بعد کے جو اثرات ہیں اس کو تھوڑا سا دیکھ کے ہم آگے چلتے ہیں ذرا جلدی سے. فتح مکہ کے بعد کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور پھر جب سب کو معاف کیا تو ان کے دل فتح کر لیے. اس سے جب وہ سارے اسلام میں خود داخل ہوئے، وہ جو یدخلون فی دین اللہ افواجا کی کیفیت ہے جو بھی ہم نے نماز میں سورت سنی، اس سے کیا ہوا کہ جب لوگ اسلام قبول کر کے اپنے گھر جاتے تھے نا تو اپنے گھروں میں جو موجود بت تھے ان کو توڑتے تھے. یہ بھی جو دو باتیں ان کو ذرا سمجھیں، یہ سیرت کی بڑی خاص بات ہے. باہر کے بت کس نے توڑے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے. گھروں کے اندر گھس گھس کتنے بت توڑے نا صحابہ نے. پرسنل لائف جو تھی ان کی وہ کیسے حق پر آئی؟ وہ خود اپنی آزاد مرضی سے اپنی پرسنل لائف کو اللہ تعالیٰ کے دین میں لے کر آئے، مسلمانوں کے اس اخلاق سے. لیکن باہر کے بت وہ کیا تھے؟ وہ اصل میں ان کے ظالمانہ نظام کی ایک سمبل تھا. اس کو انہوں نے توڑا کہ تمہیں ہم یہاں آپ ظلم کا نظام قائم نہیں کرنے دیں گے. تم نے جو یہاں اجارہ داری اپنی قائم کی ہوئی ہے اور ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہو تم اللہ کے گھر کے، اور اس کی بنا پر تم نے اپنی پوری معاشی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، معاشرتی طور پر اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہو دوسروں سے، یہ اب ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے. اب برابر ہو تم سارے انسانوں کے سامنے. لیکن گھروں کا جو معاملہ ہے، پرسنل لائف ہے، وہ انہوں نے خود اپنی آزاد مرضی سے جا کے اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈالا ہے. اندازہ کریں کتنے بڑے بڑے دشمن تھے لیکن کیسے انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں لے آئے. اس کے بعد کیا ہوا ذرا غور کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف فتح کیا، حنین کا مارکہ ہوا. یہ سارے جو معاملات ہیں یہ بھی پڑھنے والے ہیں اور انتہائی اہم ہیں، انتہائی اہم ہیں. لیکن اس میں خاص بات جو آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے وہ ذرا سمجھیے. سن 8 ہجری میں ہوا ہے فتح مکہ. ایسے ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ سیرت کی جو ٹائم لائن ہے نا وہ آپ کے سامنے رہنی چاہیے. ذرا بچوں کے ساتھ ریوائز کرتے ہیں، ذرا آج کریں جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ذرا دیکھیں کتنے سال آپ رہے ہیں بی بی حنیمہ کے پاس؟ پہلے 4 سال رہے، پھر واپس آئے، دوبارہ لے کر گئیں. 5ویں سال میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو پھر وہ واپس چھوڑ گئیں. 6 سال کی عمر میں کیا ہوا؟ والدہ کی وفات ہو گئی. 2 سال بعد 8 سال کی عمر میں کیا ہوا؟ دادا کی وفات ہو گئی. اب ابو طالب کی کسٹڈی میں آ گئے. ایسے ہی ہے. اور پھر ٹین ایج گزری، بیواؤں کی خبر گیری، یتیموں کی سرپرستی کرتے ہوئے. پھر لڑک پان کے بعد جوانی کا زمانہ آیا جس میں تجارت کے شعبے سے جب وابستہ ہوئے تو نیک نام کمایا. پھر شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں. 25 سے 35 سال تک کی عمر میں کیا کیا؟ بھرپور پروفیشنل لائف گزاری.
इंटरनेशनल ट्रेड से वाबस्ता हुआ, भरपूर एक्सपोजर है। और फिर 35 साल के बाद जो है वो गौर व फिक्र तन्हाई में गारे हिरा में चले गया। वहां से 40 साल की उम्र में आए, उतरकर हिरा से सुए कौम नुस्खे कीमिया साथ लेकर आए। अब 40 से आगे देखें तो पहले 3 साल इनफरादी दावत दी, अपने करीबी दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को, फर्दन फर्दन, पर्सन टू पर्सन। उसके बाद क्या हुआ कि दावत की तहरीक का आगाज कर दिया 43 साल की उम्र में, 43 ईयर्स की एज में। अब जब दावत की तहरीक का आगाज किया तो अगले 3 साल एलानिया दावत के हैं। अब उन 3 सालों में भी देखें, दरमियान में जो 45वां साल है उसमें हिजरत अफशा होती है, याद है ना। और फिर 46वें साल में हजरत हमजा और हजरत उमर इस्लाम कबूल करते हैं। 47, 48 और 49 ये 3 साल शब बनी हाशम में कटते हैं। फिर 50वां साल आमुल हुज़्न है, गम का साल, जिसमें चचा और जोजा दोनों अल्लाह के पास चले गए। उसके बाद अगले जो 3 साल है वो बिरून मक्का दावत के हैं। तो अब 50 के बाद 51 यानी कि 11वां साल नबूवत का, बात समझ रहे हैं। तो 11वां साल जो नबूवत का था उसमें 6 लोग मदीने के आए। 12वें साल में 12 लोग आए बैत करके, और 7 कुरान पढ़ाने वाले मुसब रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर गए। अगले साल सन 13 में 72-73 लोग आए, पूरी तरह वादा करके, पूरी जमात बना के मुनज़्ज़म टकराने का वादा लेकर साथ लेकर गए। और फिर हिजरत का दरवाज़ा खुला, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने हिजरत फरमाई। बात समझ लगी, रबीउल अव्वल में हिजरत कर दी। अब सन 1 हिजरी रबीउल अव्वल से मदनी जिंदगी शुरू हो रही है। इधर आप गौर कीजिए कि 1-1.5 मिनट में आपके सामने ये बात होनी चाहिए, उंगलियों पर याद होनी चाहिए बच्चों को, और बड़ों को चाहिए बच्चों से सुने, बच्चे बड़ों को सुनाएं, एक दूसरे को जो पूरा पता हो। देखिए ना, आपसे कोई पूछ ही ले कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आपके प्यारे नबी जो है, उनकी जिंदगी कैसे गुजरी, क्या किया उन्होंने जिंदगी में, आपको पता ही ना हो तो तेरा अंदाजा करें कितनी जो है, कितनी हार की बात है। अब मदीने जाने के बाद क्या हुआ, पहले 6 महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी भी तमीर की, मुसलमानों को भाई भाई भी बनाया, यहूदियों से मुआहदा भी किया, बाजार भी कायम किया, माशरे की तामीर भी की, माशी माशरती और सियासी इस्तेहकाम पैदा किया। अब आ गया सन 1 हिजरी रमजान। अब जब वो कुफार का खत आया और ऐलान जंग हो गया, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फौजी दस्ते भेजने शुरू किए। सन 1 रमजान से 2 रमजान तक कितने महीने हुए? एक साल में कितने महीने होते हैं? 24 महीने, 12 महीने होते हैं ना, इतनी परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं। सन 1 रमजान से 2 रमजान तक 12 महीने हैं। उनमें से हराम महीने कितने हैं? बाकी कितने बच गए? 8। तो 8 मुहिम्मात भेजी, इजी हो गया। उन 8 मुहिम्मात में से 4 में खुद गए और 4 में साहबा को भेजा। तो जिसमें खुद जाए उन्हें गज़वा कहते हैं, जिनमें साहबा को भी सराया कहते हैं। अब सन 2 हिजरी रमजान में गज़वा बदर हुआ। गज़वा बदर के बाद सन 3 हिजरी में गज़वा उहद हुआ। सन 4 छोड़ के 5 में गज़वा अहज़ाब हुआ। 4 में एक अहम वाक़या हुआ था, वो जो 70 साहबा, आलिम साहबा, कारी साहबा, हाफिज साहबा शहीद हुए थे, याद है ना, धोखे से शहीद कर दिया गया था उनको। तो अब सन 5 हिजरी में गज़वा अहज़ाब हुआ। सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुई। 7 हिजरी के मुहर्रम में शुरू में ही खैबर फतह हो गया, और ज़िलक़द में जाके दोबारा उमरा किया जो पिछले साल करना था। सन 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। बात समझ रहे हैं सारी? अब हम आ गए सन 8 हिजरी तक। तो सन 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। अब जब मक्का फतह का किस महीने में हुआ है? रमजान में। रमजान में जब मक्का फतह हुआ तो आगे कौन से महीने थे? शवाल, ज़िलक़द, ज़िलहज। हज की तैयारियां पूरी की हुई थी कुफार ने, जो कुरैश के लोग थे ना, उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी की हुई थी। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में मक्का फतह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तैयारियां नहीं छेड़ी, और उन्हीं मक्की सरदारों में से जो एक सरदार जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उन्हीं को मक्के का गवर्नर बना के खुद सारी फौज को अपनी वापस ले गए, और हज भी अदा नहीं किया। मक्का फतह हो गया, नहीं किया, वापस चले गए। हिकमत आप जरा चेक करें जरा। और उस मक्की गवर्नर जो है उनकी सरकर्दगी में हज को अलाउ किया। अब उस साल जब मक्का फतह हो गया हुआ है, मुशरिकीन ने भी हज किया, मुसलमानों ने भी हज किया। उन्होंने अपने तौर तरीकों से हज किया, मुसलमानों ने अपने तौर तरीकों से हज किया। इससे 2 फायदे हुए। एक तो अबदी तौर पर ये पैगाम पहुंच गया कि इस्लाम जब लोगों ने कबूल किया है तो वो तलवार के जोर पर नहीं किया, जबरदस्ती उन्हें कलमा नहीं पढ़ाया गया। और दूसरी बात खास क्या हुई कि जब मुशरिकीन ने अपने रसूमात के तहत जब हज अदा कर रहे थे और मुसलमान अपने रसूमात के जरिए हज अदा कर रहे थे, तो मुशरिकीन ने देखा कि यार असल तरीका तो इबादत का ये है, असल जीने का ढंग तो ये है, हम क्या कर रहे हैं,
تو ان کے دل خود بخود اسلام کی طرف مائل ہوئے، اور یوں وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ پورے عرب سے جو لوگ آئے ہوئے تھے حج کرنے، ان پورے عرب میں اسلام پھیل گیا، اور پورے عرب جو ہے وہ اسلام کے دائرے کے اندر آ گیا. تو یہ بات ہو گئی سن 8 ہجری کی، ٹھیک ہو گیا. سن 9 ہجری میں کیا ہوا؟ سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر ایک کاروان بھیجا مسلمانوں کا، کہ جو مسلمانوں کا کاروان حج کرنے جا رہا ہے، اور مشرکین کو بھی الاؤ کیا ہوا کہ آ جائیں. جب حج پورا ہو گیا تو تب سورۃ توبہ کی آیات نازل ہوئی کہ اب کے بعد کسی مشرک کو اجازت نہیں ہے آنے کی. اندازہ کریں، اب کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہیں آئے گا. اور وہ آیات دے کر بھیجا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور ان سے کہا کہ خود جا کے تم نے یہ پورے اہل عرب سے لوگ آئے ہوں گے ان کے سامنے خود اعلان کرنا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں جا کر اعلان کیا سب کے سامنے. اور اب اس کے بعد مشرکین پر پابندی لگ گئی کہ اب تم نے نہیں آنا حج کرنے. کیوں؟ تمہیں ہم نے فتح تو کیا، 2 سال ہونے لگے ہیں، لیکن پیار محبت سے سمجھاتے ہوئے، دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے ساری بات تمہارے سامنے آ گئی ہے، اور جس نے قبول کیا کر لیا. اچھا اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں، اس کو ذرا سمجھیے. ایک خصوصی بعثت ہے، ایک عمومی بعثت ہے. خصوصی بعثت ہے قریش کے لیے یا اہل عرب کے لیے، اور عمومی بعثت ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، کافۃ للناس کے لیے. جب رسول کسی قوم کی طرف خاص طور پر بھیج دیا جائے، پھر بھی اگر وہ قوم رسول کی بات نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت کیا رہی ہے پیچھے؟ اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا. اب اہل عرب کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص بھیجے گئے تھے، بذات خود ان کے سامنے دین واضح کیا، دین پر عمل کر کے دکھایا، کروا کے دکھایا، پہنچا کے دکھایا، نافذ کر کے دکھایا، سب کچھ کر کے دکھا دیا نا. اب ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا کہ جی ہمیں تو صحیح بات پتہ نہیں لگی ابھی تک. کیا خیال ہے؟ لہٰذا ان کے لیے ایک اسپیشل اصول اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا. وہ اسپیشل اصول کیا تھا؟ 4 مہینے تمہارے پاس، اگر عرب کے اندر رہنا ہے تو اسلام قبول کرو، نہیں تو عرب سے نکل جاؤ. اب پہلے کیا ہوتا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تھا یہ آپشن ملتی تھی کہ نکل جاؤ یہاں سے اور کریں. اچھا یہ آپشن ملتی تھی کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت نازل فرمائی. اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ میں نے اس لیے واضح کی ہے کہ عام طور پر ان آیات کا اور اس پوری جو حقیقت ہے سورۃ توبہ والی، اس کو مس یوز کیا جاتا ہے سیرت کے اعتبار سے، اور مس انڈرسٹوڈ کیا جاتا ہے، مس ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اصول صرف ان مشرکین عرب کے لیے تھا جن کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود دعوت پیش کر دی. ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہا، اتمام حجت ہو گیا. اس کے بعد اگلے سال سن 10 ہجری میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب خود آئے حج کرنے. اور کتنے صحابہ ساتھ ہیں؟ 1,24,000 کے قریب. ابھی 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے کہ جب فتح مکہ پر آئے تھے تو کتنے صحابہ تھے؟ 10,000. اور اب کتنے ہو گئے؟ 1,24,000 کے قریب صحابہ. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پوری طرح، جسے کہتے ہیں اس کے ایک ایک جز کو پورا فرما دیا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی وہ خوبصورت آیت نازل فرما دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھ سے سیکھ لو دین، ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے گواہی لے لی، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ سارے صحابہ نے بیک زبان ہو کر فرمایا کہ انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے رسالت پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہی کے سارے پردے چاک کر دیے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ ہے، یہ گواہی دے رہے ہیں، میں نے اپنا کام پورا کر دیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائبہ، کہ اب چاہیے کہ جو یہاں موجود ہیں وہ پہنچائیں ان کو جو یہاں موجود نہیں ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو رسالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، وہ اصل میں تو پوری انسانیت کے لیے پہنچانے کے لیے تھی نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرانسفر کر دی اپنی امت کو. اور پھر امت نے کیا شان سے اس ذمہ داری کو نبھایا ہے، آپ اندازہ کیجیے. جو پورا ہمارا خلافت راشدہ کا دور بڑا ہی آئیڈیل دور ہے. اس میں کیا معاملہ تھا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کہاں چین تک صحابہ پہنچے ہیں، اور دنیا کا کوئی جسے کہتے ہیں کونا نہیں چھوڑا. عام طور پر ہم خلافت راشدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 3 بر اعظموں تک پہنچ گئے، ہے نا.
کہتے ہیں اچھا دنیا میں ٹوٹل بر اعظم کتنے ہیں؟ 7 ہے نا. 2 انٹارکٹیکا کو نکال دیں, 2 امریکہ بھی نکال دیں, تب تک دریافت نہیں تھے. معلوم دنیا جتنی تھی صحابہ وہاں تک پہنچ گئے تھے. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد اسلام کا معاملہ تو آہستہ آہستہ نیچے آتے آتے جہاں موجود ہے یہاں تک آ گیا. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عروج و زوال کے مختلف مراحل سے گزارتا رہا. کبھی بنو امیہ اور بنو عباس کے ذریعے عروج حاصل ہوا, تو کبھی مغلوں اور ترکوں کے ہاتھوں عروج حاصل ہوا. تاکہ کہ جو پچھلی صدی ہے, اگر میں مختصر آپ کے سامنے بات رکھوں, جو پچھلی صدی ہے جب سلطنت عثمانیہ رہی صحیح, جو سلطنت عثمانیہ تھی, خلافت عثمانیہ تھی, وہ بھی زمین بوس ہو گئی. اب اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ عجیب سا ایک معاملہ ہو گیا. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ پورے گلوب پر مسلمان مغلوب ہو جائے. پہلے کیا ہوتا تھا, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. وہ والی صاحب تھا, بات سمجھ رہے ہیں نا, جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, وہ والا صاحب تھا. لیکن یہ معاملہ بڑا عجیب ہو گیا تھا. اب پھر جب پوری طرح نیچے ڈپ پہ چلے گئے نا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک عروج کا معاملہ شروع کیا, اور مسلمانوں کے اندر پھر سے ایک احیاء کا عمل شروع ہوا. جو مسلمانوں کے مذہبی لوگ تھے, علماء تھے, انہوں نے بھی احیاء کے لیے کام شروع کیا, اور لوگوں کو پھر سے مذہب کی طرف, جسے کہتے ہیں ریوائیو کرنے کی کوشش کی. نہیں تو آپ اندازہ کریں, مسلمانوں کے پاس تو صرف نام مسلمانوں والے رہ گئے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. لیکن پھر سے انہیں سمجھایا کہ نہیں, ہم مسلمان ہیں, نماز سیکھو, کلمہ سیکھو. پورا ایک محنت ہوئی ہے, اس پہ قربانیاں ہوئی ہیں. اسی طرح پھر سے مسلمان قوموں کو آزاد کرنے کی کوششیں ہوئی. پوری دنیا میں آزادی کی تحریکیں چلی ہیں, ہمارے یہاں بھی چلی. اب آزادی کی تحریکیں بھی اور مذہب کی طرف واپس آنے کی بھی تحریکیں بیک وقت ساری شروع ہو رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے بڑے لوگوں کو قربانی کا موقع بھی دیا, اور انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی بھی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذہبی طور پر ریوائیو کیا. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ اندازہ کریں آج سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب کون سا ہے؟ اور کریں آپ. اسی طرح قومی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہرحال وہ جو ڈائریکٹ غلامی کا ایک داغ تھا, اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دی. اگرچہ وہ شعر جو ہے وہ ہم پر بالکل پورا اترتا ہے, یہ حال کے 100 سال غلامی میں بسر کی, اور ہوش ہمیں اب بھی مکمل نہیں آئے. کیفیت تو وہی ہے. تو کمیاں کوتاہیاں اپنی جگہ ہیں, قومی سطح پر بھی, آزادی کے معاملات میں بھی, اور مذہبی معاملات میں بھی. ہم فرقہ پرستی میں ہیں, مسلک پرستی میں ہیں, لیکن بہرحال یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہم پر. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پھر سے اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں, اور اب ایک قوم کے طور پر نہیں, ایک مذہب کے طور پر نہیں, بلکہ ایک مکمل نظام زندگی اور دین کے طور پر وہ عادلانہ نظام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا, اس کو غالب کرنے کے لیے آگے بڑھیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اس کے لیے وہی سیرت کا طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو بات پھر کہاں سے شروع ہوگی کہ قرآن مجید کے ساتھ جڑا جائے. پہلی بات تو آج آپ تیار کر لیں کہ رمضان آپ کا انشاءاللہ اکیلے نہیں گزرے گا, قرآن کے ساتھ گزرے گا. اجتماعی محفل آپ خود تلاش کریں گے, وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ. دورہ تنمیۃ القرآن کا میں نے تعارف آپ کو کروا دیا. اگر کسی کو یہ اویلیبل نہیں ہوگا تو وہ خود ڈھونڈے, ایسا ہے نا, اگر تو ڈھونڈے, کنواں ملے گا اسے, کیوں نہیں ملے گا. یہ موبائل ہمارے پاس نہیں ہے, اس سے ہم کیسے کیسے کام لیتے ہیں, اس سے پوزیٹو کام بھی لیے جا سکتے ہیں. تیار کر لیں انسان کہ میں نے یہ رمضان جو ہے نا وہ قرآن مجید کے ساتھ ہی گزارنا ہے. فرض کرے کسی کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے نا کسی پہاڑوں میں, کہیں کسی غار میں ڈیوٹی لگ جاتی ہے نا, ادھر بھی وہ یہ تیار کرے کہ میں نے یہ رمضان جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ گزارنا ہے. تو اب ہمارا یہ ٹاسک کیا ہے, رمضان سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, سیرت کی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس کے لیے 2 آپ کو میں نے ریکمینڈ کر دی تھی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو بک ہے وہ بڑی عام فہم عوامی انداز کی لکھی گئی کتاب ہے, میں نے آپ کو پچھلی دفعہ دکھائی بھی تھی. وہ آپ کو انشاءاللہ جو اپنے عرفان صاحب ہیں ان سے مل بھی جائے گی. اور رمضان آپ نے قرآن مجید کے ساتھ گزارنا ہے. اور تیسری بات کیا ہے, وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ, تم میں سے کوئی ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم وہ جماعت قائم کریں, پھر اس جماعت کے ذریعے وہ معاشرہ قائم کریں, تو ہم نے ایک مدنی معاشرہ قائم کرنا ہے انشاءاللہ, اور اپنا اس میں رول پلے کرنا ہے. اپنے گھر کو ہم نے مدنی معاشرے کا جو گھر ہوتا تھا وہ ہم نے بنا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے کردار کو بھی سدھارے, ہمارے گھروں کو سدھارے, ہمارے معاشروں کو سدھارے, تاکہ پھر ہم اپنی ریاست کو سدھارنے کے قابل ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.